حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسا جملہ فرمایا جو کہ پبلک فائنانس کی، گورننس کی، اکنامکس کی بڑی بنیاد ہے اور ہمارے ملک کا بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیفہ کے گھر میں پیسے نہیں ہیں، اسی لیے عوام کے گھر میں وہ پیسے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کچھ گلمپسز، کچھ سکیچز کھینچتا ہوں۔ اصل میں جب ہم اکانومسٹ بات کرتے ہیں تو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں مائکرو اکنامکس، میکرو اکنامکس۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ مائکرو لیول پہ مکے والا کیریکٹر جو مکی زندگی میں جو محنت سے وجود میں آیا وہ پہلے پورا نہ ہو گیا ہو اور ریاست مدینہ قائم ہو جائے، مدنی معاشرہ قائم ہو جائے۔ تو کچھ گلمپسز میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو انفلوئنس کیا تھا ان کی زندگی کیسی تھی مائکرو لیول پہ۔ تو ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہمان کو بھیجا۔ جب وہ تشریف لے گئے گھر پہ اور انہوں نے بڑی خوشی سے اس کو خندہ پیشانی سے قبول کیا، جیسے عربوں میں اور آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو مہمان نوازی تھی۔ جب وہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ ان کی اہلیہ نے کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک ترکیب کی کہ یوں کرتے ہیں کہ ہم کسی بہانے سے یہ جو شمع ہے اس کو بجھا دیں گے اور ہم ایسی برتنوں پہ اپنے ہاتھ اور اپنی وہ چلاتے رہیں گے اور ایسے ظاہر کریں گے ہم کھانا کھا رہے ہیں، اور سارے کا سارا کھانا جو ہے وہ اپنے مہمان کو کھلا دیں گے، بچوں کو پہلے سے سلا دیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ایک ہم اکانومسٹ بات کرتے ہیں یوٹیلٹی فنکشن کی، کہ ایک آئس کریم کھاتے ہیں اور ایک ہم کوئی حلوہ کھاتے ہیں تو ہمیں اس کو اندر کتنی نشاط، کتنا سیٹسفیکشن ملتا ہے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام تو یہ کیا کہ اپنے فالوورز کا، اپنے متبعین کا، اپنے صحابہ کا یوٹیلٹی فنکشن ہی چینج کر دیا۔ ان کو مادی چیزوں کے بجائے اللہ کو راضی کرنے سے، اللہ کے رسول کے حکم کو ماننے سے، اس کی اتباع سے، اس کی چہرے پہ خوشی دیکھنے سے خوشی ہو رہی ہے۔ اگر پہلی چیز یہ ہے کہ اگر یہ یوٹیلٹی فنکشن وہی رہتا ہے کہ وہ مادیت کی بنیاد پر قائم رہتا ہے، جیسے مارکسزم میں ہے، جیسے کیپٹلزم میں ہے، جیسے سوشلزم میں ہیں بڑی آپس میں ان کے بڑے اختلافات ہیں، لیکن ایک چیز پہ سارے اگری کرتے ہیں کہ مادہ اصل ہے۔ آپ علیہ السلام نے سکھایا کہ روحانیت اصل ہے، اللہ کی رضا اصل ہے۔ اب ایک امیجن کریں ایک سچویشن کہ حکمران ہے اور اس کے پاس سارا تصرف ہے سارے پبلک فنڈز کا، اور دبا کے مال غنیمت بھی آتا ہے، اور اس کی بیٹی جو ہے سگی بیٹی، اور سب سے اس کو جو پیاری بیٹی لگتی ہے، وہ اس کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آ کے یہ شکایت کرے آپ علیہ السلام کے دربار میں کہ یا رسول اللہ، میں مشقت سے پانی بھر کے اور دوسرے کام گھر کے کر کے میرے جسم پہ، میرے کندھوں پر رسی کے نشان بن گئے ہیں، سارا دن مشقت میں لگی رہتی ہوں، یہاں تک کہ ان کے داماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ وہ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور وہ آپ علیہ السلام سے سفارش کرتے ہیں کہ جو غلام باندیاں آئی ہیں ان میں سے ایک فاطمہ کو بھی دے دیا جائے۔ مگر کیا شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سب سے پہلے عمل پہلے خود کرنا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم چاہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر بات میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم رات میں سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ اور اس سے یعنی میں نے محسوس کیا، ہمارے بڑوں نے لکھا کہ جو یہ جس عمل کو قائم کرے گا تو اس کی دن بھر کی جتنی مشقتیں ہیں، یہ ہمارے حضرات ہیں، بڑے حضرات ہیں، یہ ملک کو لے کے چل رہے ہیں، ان کا رات دن، میں ایک یونیورسٹی کو لے کے چل رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میرا ٹائم مینیج کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ پورے ملک کو لے کے چل رہے ہیں۔ اگر یہ عمل ہم میں سے ہر ایک کوئی صدر سے لے کے ایک عام آدمی تک کے اپنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت دے دیں گے، اس کو تھکانے سے، اس کی تھکاوٹ کو دور کر دیں گے، اس سے زیادہ کام لیں گے۔ یہ دو واقعات۔ تیسرا واقعہ میں اسی کو ریفر کرنا چاہوں گا جو مفتی زبیر صاحب نے صبح فرمایا، اور ابھی ڈاکٹر لکھوی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ ایک انصاری مفلس صحابی آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو صدقہ دینے کے بجائے، زکوٰۃ دینے کے بجائے ان کو اس بات پہ تیار کیا کہ وہ اپنے اثاثوں میں سے، جس میں سے ایک چادر تھی، ایک پیالہ تھا، ان میں سے ایک کو بیچیں، اور کلہاڑی، اور خود آپ علیہ السلام نے اس لکڑی میں وہ بلیڈ خود نصب کیا کلہاڑی بنانے کا، اور پھر ان کو بھیجا کہ جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو اور اس کو بازار میں بیچو، اور تھوڑے دنوں میں ان کے گھر میں ثروت ہو گئی، اناج بھی آ گیا، سب کچھ ہو گیا۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ مائکرو لیول پہ کس قسم کے لوگ اسلامی معاشرے کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک تو وہ جن کا ایثار وہ پہلے صحابی جیسا تھا کہ خود کچھ نہ جائے پیٹ میں، اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا لیکن اپنے مہمانوں کو سیر کیا۔ پھر حضرت فاطمہ، حضرت علی والا کہ جس کے اندر ہمیں اپنی اس دنیا کے اندر جو راحتیں ہیں
وہ بھی ہمیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، قرآن سے، نیک عمل کرنے سے اور دین پہ چلنے سے مل رہی ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں صرف مٹیریل گڈ سے ملے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہاں کا غریب بھی ایسا کہ جو اپنے آپ کو سسٹینیبل، یعنی اس کے لیے اپنا ہاتھ آگے کسی کے پھیلانا نہایت معیوب ہے اور اس کے بارے میں وہ سوچ نہیں سکتا۔ اب آپ سوچیں کہ اس مائکرو لیول پہ اگر ایسے کردار ایگزسٹ کرتے ہیں تو جب ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اسٹیٹ لیول پہ تو کوئی بعید نہیں کہ اس سے پہلے جو بات کی فاضل مقررین نے کہ یمن سے کہہ دیا گیا کہ ہماری جتنی زکوٰۃ کلیکٹ ہوئی ہے وہ ساری کے سارے مصارف پہ خرچ ہونے کے باوجود اتنا بچا ہے جو ہم مدینے بھیج رہے ہیں۔ اور یہ واقعہ ایک بار نہیں ہوا، بلکہ زکوٰۃ کا، صدقات کا ایسا نظم تھا کہ جس کے تحت پھر ایسی اس دنیا نے، اس کائنات نے ایسے واقعات وٹنس کیے جس کی نظیر کوئی دوسری قوم نہیں دکھا سکتی۔ اور اس میں سے میں ایک واقعہ سناتا ہوں، وقت کم ہے، اور اس کے پیچھے پھر میں مائکرو لیول سے اس پہ کنیکٹ کرتا ہوں کہ یعنی ایک واقعہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہوا، جس میں پوری اکانومی کے جو تعلیمات تھی وہ کلمنیٹ ہوئی۔ اور اس واقعے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ عراق کے اندر ایک گورنر تھے جن کا نام تھا عبدالحمید۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ تھے، جو امیر المومنین تھے، ان کو لکھ کے بھیجا، حضرت ساری زکوٰۃ جتنی اکٹھی ہوئی تھی وہ ساری مصارف پہ خرچ ہو چکی ہے اور پھر بھی بچی ہے، بتائیں کیا کروں۔ یہ خط جب پہنچا تو امیر المومنین نے کہا کہ بھائی یوں کرو، انہوں نے بھی خط لکھا، بھئی یوں کرو کہ جتنے لوگوں کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں ان کے قرضے ادا کر دو۔ یہ خط واپس آیا، عراق پہنچا، وہاں عبدالحمید گورنر نے کھولا اور اس کے بعد اس کا جواب تیار کیا کہ حضرت امیر المومنین یہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں، اس کے باوجود یہ مال زکوٰۃ کا بچ گیا ہے۔ وہ خط دوبارہ آیا، یاد رکھیے گا یہ ای میل نہیں ہو رہی کہ وہ ایک دن میں ریئل ٹائم میں 1 گھنٹے میں ہو رہی ہے، بلکہ اس کو کئی ہفتے لگ رہے ہیں اس کو مدینہ پہنچنے میں، پھر اس کو بصرہ پہنچنے میں، اس کو کوفہ پہنچنے میں۔ انہوں نے کہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ پھر یوں کرو کہ جو مال جمع ہوا ہے اور زائد زکوٰۃ رہ گئی ہے، اس کو جو لڑکے لڑکیاں اس قابل ہیں کہ ان کی شادی کر دی جائے، مگر ان کے پاس، ان کے گھر والوں کے پاس، ان کے والدین کے پاس، ان کے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے، ان کی شادیاں کر دو۔ اب یہاں سے گورنر عبدالحمید نے اس کا جواب تیار کیا کہ امیر المومنین یہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ خط پھر گیا، پھر واپس آیا۔ اگلی بار امیر المومنین نے فرمایا کہ ایسے لوگ جن کے مہر رہتے ہیں، جنہوں نے مہر ادا نہیں کیے، ایسے کپل جس میں میاں نے مہر ادا نہیں کیا اور اس کے اندر استطاعت بھی نہیں کوئی دے سکے، تو ایسی بیویوں کی مہر ادا کر دو۔ یہ خط دوبارہ آیا اور اس دفعہ بھی گورنر عبدالحمید نے فرمایا کہ وہ بھی میں پہلے ہی کر چکا ہوں، پھر بھی زکوٰۃ کے فنڈز باقی ہیں۔ آخری مرتبہ جو خط گیا تو اس میں حضرت اس سے ایک چیز، اکنامکس کا ایک بڑا اچھا قانون بھی نکلتا ہے، اس سبق کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو زمینیں ملکہ علاقے میں غیر آباد زمینیں ہیں ان کو ایسے قرضے جاری کرو ایسے لوگوں کو جو ان کو آباد کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، یعنی ان پہ کلٹیویشن کرنے میں، فارمنگ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، اور ان کو یہ قرض حسنہ کے طور پہ دو، اور جب وہ آباد کر لیں، اس کا غلہ اگنے لگے، حاصل ہونے لگے، تو پھر وہ قرضے واپس کر سکتے ہیں، اسٹیٹ کو واپس کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا آخری بات میں، اور یہ چیز عبدالحمید گورنر نے نہیں کی تھی اور انہوں نے وہ قرضے اس کے لیے دیے اور اس سے آس پاس کی زمینیں آباد ہوئی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ہم اکانومسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں پروڈکٹیو کیپیسٹی جسی کنٹری کی ہوتی ہے، اس کی ٹریجیکٹری، اس کا جو پاتھ ہوتا ہے وہ یوں کر کے اوپر جاتا ہے۔ تو اس وقت پروڈکٹیو کیپیسٹی جو تھی وہ بیسکلی فارمنگ لینڈ تھا، فیکٹریز تو ہوتی نہیں تھی۔ تو اس فارمنگ لینڈز کی پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھانے کے لیے بھی زکوٰۃ سے مدد لی گئی، اس کو بڑھایا گیا، اور مسلم اکانومسٹ نے اس کو ایک بڑے عظیم مقصد کے تحت اس کو طور پہ رکھا ہے۔ ساتھ ساتھ اب علیہ السلام نے کیپٹلسٹک مینٹیلٹی کو بالکل ختم کیا۔ جو کچھ تم کو دیا گیا ہے، جو کچھ تم اس پہ زکوٰۃ صدقات دے رہے ہو، یہ تمہارا نہیں ہے، بلکہ سارا کچھ اللہ نے تمہیں تفویض کیا ہے، تھوڑے دنوں کے لیے دیا۔ یہ اٹ واز ٹوٹلی ان کنٹراسٹ ود جو کہ کیپٹلسٹک فلاسفی ہے جو قرآن میں آتی ہے قارون کے اس قول میں، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ میں نے جمع کیا ہے اور میرے اتنے خزانے ہیں، یہ سب کچھ میری سپیریئر ایکسپرٹیز کی وجہ سے، میری نالج کی وجہ سے دیا گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جتنے بھی بڑے تم ٹائکون بن جاؤ، بل گیٹس بن جاؤ، ایلان مسک بن جاؤ، تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور جو کچھ اللہ اس میں ڈیمانڈ کرے گا اسے تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ مائکرو لیول پہ اگر ہم دوبارہ دیکھیں تو یہی وہ بیہیویئرز ہیں جس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ایک خاتون آتی ہیں عراق سے ہی چل کے، اور وہ ایک آ کے ڈیمانڈ کرتی ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کی 4 بیٹیاں ہوتی ہیں، چاروں یتیم ہیں، اور ان کا باپ مر گیا، تو وہ کہتی ہیں ان کے گھر پہ جاتی ہیں، حضرت فاطمہ ان کی جو اہلیہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھی ان سے ملتی ہیں،
اور ان سے کہتی ہیں کہ میرے کچھ وظیفہ مقرر کر دو امیر المومنین کو کہہ کے. اتنی دیر میں ایک صاحب آتے ہیں اور وہ کنویں سے پیچھے پانی نکال رہے ہوتے ہیں. تو وہ حضرت فاطمہ کو جو امیر المومنین کی بیوی ہیں ان سے کہتی ہیں بھائی وہ مزدور تم کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے, تم پردہ کر لو اس سے. تو کہتی ہیں بھلی مانس تم کہاں سے چل گیا. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایسا زمانہ نہیں ہے کہ جس دن انیک بھائی ہمارے منسٹر بنے پورے پاکستان کو پتہ تھا کہ انیک بھائی منسٹر بن گئے. وہاں پہ تو خلیفہ کے نہ میڈیا ہے, نہ چینلز ہیں, نہ سوشل میڈیا ہے, تو پتہ نہیں خلیفہ کی شکل تو دیکھی بھی نہیں ہے. تو وہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ کہ یہ تم پہچانتی نہیں ہو, امیر المومنین ہیں, میرے شوہر ہیں, تم ان کو نہیں پہچانتی. تو یعنی ان کا حلیہ ایسا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کہ ایک عورت جو ان کو نہیں پہچانتی تھی اس نے کہا یہ مزدور ہے. اور ایک واقعہ جس میں بات ختم کرتا ہوں, عجیب واقعہ ہے, مجھے سن کے رونا آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک دفعہ فرمایا, اور یہ ساری نبی تعلیمات ہیں جس پہ قائم کیا گیا, فرمایا کہ مجھے آج وہ انگور والا سامنے سے گزرا تو مجھے فاطمہ تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں, تھوڑے سے پیسے دے دو. اچھا ہم سبھی بیگمات سے پیسے مانگتے ہیں کیونکہ سارے تو دے دیتے ہیں شروع میں, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دو, ہمیں اس کے لیے خرچ کرنا. تو خلیفہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہے تمہارے پاس. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں اچھا تم بڑے امیر المومنین سب سے سپر پاور کے بنے پھرتے ہو, تم انگور خریدنے کے پیسے نہیں تمہارے پاس. اور خواتین بھی ایسی آگے سے بات کرتی ہیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ تمہارے گھر پہ کچھ نہیں ہے. تو اس کے جواب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسا جملہ فرمایا جو کہ پبلک فائنانس کی, گورننس کی, اکنامکس کی بڑی بنیاد ہے اور ہمارے ملک کا بڑا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ خلیفہ کے گھر میں پیسے نہیں ہیں, اسی لیے عوام کے گھر میں وہ پیسے بھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرا پیمبر عظیم تر ہے